بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام کے حوالے سے نشست ہماری نشریات جاری ہے، امام علی مقام کی شہادت کے عنوان سے شان حسین۔ اور اب یہ وہ دن وہ لمحات ہیں کہ جس کا تذکرہ ہم سارا سال کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی عنوان سے سنتے رہتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، ظاہر کسی تعارف کے محتاج نہیں، عالم اسلام کے مشہور و معروف رہنما اور ریلیجس اسکالر آف کورس جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب۔ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اور کل آپ نے شہادت امام علی مقام کے واقعات، دل ہلا دینے والے واقعات بیان کیے تھے۔ مثلا میری خواہش ہے کہ یعنی یہ تو وہ واقعات ہے جو کہ آپ نے اپنے انداز سے بیان کیے، ہم نے سنے، اور ہم سب علماء کو ہم سنتے اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی سنا کہ ایک ایسا مرثیہ بھی تھا کہ جو امام عالی مقام کی بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پڑھا اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں، امام علی مقام کے لاشہ مبارک کے پاس واقعہ شہادت کے بعد، اور بس یہی کوئی وقت ہوگا۔ تو وہاں صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آج کی اس نشست میں شہادت امام علی مقام تک تو آپ نے کلم میں بتایا، امام عالی مقام کی شہادت کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کن الفاظ میں اپنے بھائی کو یاد کیا، اور پھر اس کے بعد جو نئی کربلا شروع ہوئی کہ جس کا مرکزی کردار خود جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھی، کہ جس میں ظلم کے نئے پہاڑ توڑے گئے، کہ جس میں پھر بازاروں کا تذکرہ آتا ہے، کہ جس میں پھر درباروں کا تذکرہ آتا ہے۔ مجھے تو یہ کہتے ہوئے اتنی حیا آتی ہے اور اتنا عجیب لگتا ہے کہ کہاں علی کی بیٹی اور کہاں یہ۔ تو مولانا صاحب یہ واقعات ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا واقعات تھے؟ حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، سب کے لاشیں پڑے ہوئے تھے اور سب کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا جس نے کوفیوں کو بھی رلا دیا۔ واہ محمدا واہ محمدا صلی علیک الالہ و ملک السماء ہذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء واہ محمدا واہ محمدا بناتک سبایا و ذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ اس کو سن کر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے محمد، اے محمد، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، آپ کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے تعبیر پیش کرتا ہوں کہ آج تیرے حسین کی بارات ہے، اپنے خون کے تانے بانے کا جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجایا ہوا ہے، کٹے سر کے ساتھ اس کی بارات جا رہی ہے۔ آج آپ کی بیٹیاں قید ہیں، اولاد آپ کی ذبح ہو چکی ہے، کوفیوں نے کفن نہیں پہنایا تو ہوا نے مٹی کو اڑایا اور سب کو مٹی کا کفن اوڑھا دیا۔ اور پھر اس قافلے کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے امام حسین کا سر آپ کے سامنے رکھا تو کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی ایسا مسکراتا ہو، تر و تازہ ہو۔ تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے ایسے آپ کے منہ پہ ماری تو ابو برزہ اسلمی نہیں انس بن مالک کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابن زیاد ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ میں تیرا بھی سر اڑا دیتا۔ اس کے بعد یہ سارا قافلہ یزید کے پاس پہنچایا گیا۔ کیا ظلم و ستم ہے، نبی کی بیٹیاں، اور یوں ان کو لے جایا جا رہا ہے دمشق کے دربار میں۔ وہاں یزید نے یہی کیا، اس نے ایسے چھڑی ماری آپ کے منہ پر۔ اللہ اللہ۔ تو زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یزید
ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے، انہیں کچھ ان پہ چھڑی نہ مار۔ تو کربلا کا واقعہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو بھی دینا پڑے دے دو، تو اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا اور دے مولانا صاحب کیسا یعنی عجیب واقعہ ہے، بس آخری 2 جملے بس، کیا عجیب کہ یعنی جو آپ نے ساری یہ داستان بتائی کہ تو اس وقت تو بظاہر یہ لگا کہ جیسے یزید نے ایک خاندان کو، خانوادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے مار دیا، اپنے طور پر اس نے مار دیا، یعنی شہید کیا اور فتح ہو گئی۔ لیکن یہ کیسا پھر عجیب واقعہ ہے کہ پھر آج تک امام علی مقام حسین اور حسینیت ایک جیت کا استعارہ بن گئے، ایک مقدس حوالہ استعارہ بن گئے، بن۔ اور یزید اور یزیدیت ایک گالی بن گیا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو اگر ظالم بن کے مر گئے تو یزید جیسی ذلت کی موت آئے گی اور اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کے مر گئے تو عزت کی موت مرو گے اور حسین شہیدوں کے سردار کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور یزید بھی اس کے بعد 2 سال زندہ رہا اور 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ اور آپ کو عجیب بات سناؤں کہ جب یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید خلیفہ بنا تو 90 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، 90 لاکھ مربع میل، اور اس کی عمر تھی صرف 22 سال۔ 40 دن حکومت کرنے کے بعد اس نے بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور ایک چھوٹی سی تقریر کی، شروع یہاں سے کی، کان ابی جبارن، میرا باپ فرعون تھا اور ظالم تھا، اس نے اپنے تخت کے لیے اہل بیت کا خون بہایا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ پڑی تمہاری حکومت، جس کو دے دو، میں نے چھوڑ دی۔ 90 لاکھ مربع میل کی حکومت چھوڑ دی اہل بیت کی محبت میں، اور مر کے اس گھر سے نکلا، اس کا جنازہ وہ گھر سے ہی نہیں نکلا، اور پھر وہ مروان کے پاس حکومت چلی گئی اور آگے چلی گئی۔ اللہ اکبر، بہت بہت نوازش جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نشریات جاری ہے، ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔